نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي من الصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ وہ مبارک دن ہماری زندگی میں پھر سے آ رہے ہیں جو کہ 1 سال بعد یعنی 11 مہینے بعد آتے ہیں۔ شکر ہے اس رب کی ذات کا جس نے ایک بار پھر پیارا مہینہ دکھایا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کو ہم نے پچھلے رمضان سے زیادہ بہتر سے بہتر بنانا ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ نیک کام کرنے ہیں، اپنے اندر خشوع و خضوع زیادہ لے کے آنا ہے۔ یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھی جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جاتا ہے، تراویحاں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور دوبارہ قرآن پڑھا یا سنا جاتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میرے دل میں شوق ڈالا کہ اس دفعہ میں بھی دورہ قرآن کروں، خود بھی پڑھوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میری بہت سی استاذات کے ذریعے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سے ضرور سنیں گی۔ اور جو اسکالرز ہیں، سینئر علماء اکرام ہیں، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ان کا لیکچر سنا جائے، ان کی آوازوں میں دورہ قرآن سنا جائے، لیکن جو ہم جیسے جونیئر ہوتے ہیں ان کی بہت کم لوگ آواز سنتے ہیں۔ حالانکہ سب کو چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ہمیں کانفیڈینس آئے اور ہم دین میں اور بھی زیادہ آگے بڑھیں، دین کی اور بھی زیادہ خدمت کریں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہوگا کہ آپ لوگ اس میں ہمیں سپورٹ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے کہ جب قرآن پاک کی آپ تلاوت شروع کریں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں ہے۔ بس جب تو قرآن پاک پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر، کیونکہ قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت لوگوں کو شیطان اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو شیطان کی ضرورت نہیں گمراہ کرنے کی، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسوں سے اور اس کی پھونک اور اس کے جادو سے۔ اور جب کسی کو غصہ آئے تو تب پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور حاجت کے لیے جائے یعنی غسل خانہ میں جائے تو اس سے پہلے پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر ہم بستری کرتے وقت بھی پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامہ۔ پھر اگر کسی کے جسم پر تکلیف ہو تو پڑھا جاتا ہے 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما آجد وآذر،
تو جب جب بھی اعوذ باللہ پڑھا جائے گا تو شیطان مردود بھاگ جائے گا، اس کا کوئی بھی وار انسان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اثر انداز نہیں ہوگا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ کا نام پہلے لیں۔ اور یہ پوری ایک آیت ہے، مکمل ایک آیت۔ ہر صورت شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور نماز شروع کرتے وقت یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ قربانی کے وقت بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ خیر و برکت کا باعث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت کا ذریعہ اور تائید و حفاظت کا سبب ہے۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو بہت زیادہ چھوٹا حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی زیادہ چھوٹا اور زیادہ حقیر۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور کسی کو کوئی بھی لیٹر لکھا جائے، کوئی بھی میسج کیا جائے تو شروع میں بسم اللہ ضرور لکھنی چاہیے۔ اور وضو تو بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی گویا اس کا وضو نہیں ہوا، جس کا وضو نہیں ہوا تو گویا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو بسم اللہ ہی کو کنجی کہا گیا ہے نماز کی۔ کوئی رکیہ ہو، کوئی کسی کو دم کرنا ہو تو شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ کار، بس، جہاز، کوئی بھی سواری ہو، آپ بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے بیٹھیں۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز اور افتتاح کی، اسی لیے اس کو الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ معنی ہے، یعنی نام ہے، جیسے کہ ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ ہمیشہ ہم دعا سے پہلے سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بھی آپ کوئی لیکچر شروع کریں، خطبہ کا آغاز کریں تو ضرور کہیں الحمدللہ، اور 6 کا تعبیہ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ راہ ان لوگوں کی دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب رائے حق سے پھر گئے۔ تو اس سورت کی 3 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور بڑائی کی ہیں، بیچ کی آیت مشترکہ ہے، اور آخری 3 آیات میں دعا مانگی گئی ہے کہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر غضب کیا گیا اور جو راہ حق سے گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ۔ تو ہمیشہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین ضرور کہنا چاہیے۔ نماز میں بھی مقتدیوں کو ضرور چاہیے کہ وہ آمین کہیں۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور فضیلت بیان کی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین ضرور کہنی چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی لیکچر شروع کریں، خطبہ کا آغاز کریں تو ضرور کہیں الحمدللہ، اور 6 کا تعبیہ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ راہ ان لوگوں کی دکھا جن پر تو نے انعام کیا،
ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب رائے حق سے پھر گئے۔ تو اس صورت کی 3 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور بڑائی کی ہیں۔ بیچ کی آیت مشترکہ ہے اور آخری 3 آیات میں دعا مانگی گئی ہے کہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر غضب کیا گیا اور جو راہ حق سے گمراہ ہوئے۔ تو ہمیشہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین ضرور کہنا چاہیے۔ نماز میں بھی مقتدیوں کو ضرور چاہیے کہ وہ آمین کہیں۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور فضیلت بیان کی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ نماز میں جب سب آمین کہتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آگے سورۃ البقرہ ہے۔ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں۔ وہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ رقیہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے ہی پوری کی پوری رقیہ۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ہدایت مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آیت نمبر 4 میں کہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے ہدایت کا ذکر ہے کہ مدد کیسے اپنے لینی ہے، کہ قرآن پاک سے ہدایت لینی، وہ قرآن پاک جس میں کوئی شک نہیں ہے، دین کا راستہ لینا ہے، زندگی میں جینے کا طریقہ لینا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، کس طرح آخرت کی جدوجہد کرنی ہے، ساری کی ساری ہدایت اس قرآن پاک میں ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔